بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ارطغرل کی زندگی کی، ان کی بہادری اور سب سے بڑھ کر ان کی وفاداری کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خراسانی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی مذمت تھی اور خراسان سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، لیکن شکست ہونے پر ایشیائے کوچک، جیسے آج کر اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں آ گئے۔ ارطغرل کا قبیلہ ان کے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دریائے فرات عبور کرنے لگے تو سلیمان شاہ اس میں ڈوب کر مارا گیا۔ والد کے انتقال کے بعد قبیلے کی سربراہی ارطغرل کے حصے میں آئی، جو اپنے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ جب ارطغرل نے اپنے قبیلے کا سردار بنا تو اس وقت اس کا قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان کا قبیلہ جب سلطان الہ الدین سلجوقی کی پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارطغرل کا قبیلہ جب کونیا جا رہا تھا تو رستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کے دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ دونوں فوجوں سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے کمزور فوج کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 سوار لیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کا نشانہ بشانہ لڑنے لگا۔ ارطغرل نے میدان میں ایسی جان بازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی اس الہ الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے وہ پناہ لینے جا رہا تھا، جب اس کی مخالف فوج تتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے کارنامے اور بہادری سے سلطان الہ الدین سلجوقی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل کو سرحد کے قریب سگوت کا زرخیز علاقہ دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر ہر وقت حملے ہوتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی طاق بٹھا دی۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور ارطغرل ایک بہت بڑی قوت بن گیا۔ ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کرنا سلطان علاء الدین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ارطغرل نے بازنیمیوں اور تتاریوں سے کئی جنگیں لڑیں اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل اتنا طاقتور تھا، پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔ ارطغرل نے کونیا کے سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ارطغرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی فتوحات کے ذریعے اپنی خود کو شان بڑھانے کے بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کیا۔ ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے، یہ دراصل سلطان علاء الدین سلجوقی کے جھنڈے کا نشان تھا، جو ارطغرل نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا، اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔